شکریہ، تھینک یو سرکار. مسکرا کے گئے. میں نے کہا حسین ساتھ ہیں، اس کا بھی دھیان رکھنا تھا. ملک حسین ساتھ ہیں، اس کا بھی دھیان رکھنا تھا. تو سر کٹا کے بھی عباس سر جھکا کے گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ تھی میری قیمت. مہربانی سرکار. یہ ہے پڑھا لکھا مجمع. میں نے کہا حسین ساتھ ہیں، اس کا بھی دھیان رکھنا تھا. تو سر کٹا کے بھی عباس مجھ سے پہلے پڑھنا تھا نجف ولایت. میرے پاس وقت کم ہے، مجھے پڑھنا زیادہ ہے، اس لیے تمہید نہیں پیکٹ نظم پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا لکھنا ہے مجھے آج ولایت کا قصیدہ. دوسری سطر پہ ہر ماتمی بولے ہر مقصر کو چھٹی دے رہا ہوں. میں نے کہا لکھنا ہے مجھے آج ولایت کا قصیدہ، کرنا ہے مقصر کو مجھے دست بریدہ. لکھنا ہے مجھے بندے چپ کر گئے بھائی جان. لکھنا ہے مجھے آج ولایت کا قصیدہ، کرنا ہے مقصر کو مجھے دست بریدہ. دنیا کو بتانا ہے یہی اپنا عقیدہ. من مات علی حب علی مات شہیدہ. من مات علی حب علی مات شہیدہ. میں نے کہا جو شرک بلا ہے خبردار، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا مشرک نہیں ہوتا، علی کے ساتھ شریک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. میں نے کہا جو شرک بلا ہے وہ بیاں کاٹ کے رکھ دوں، میں آج مقصر کی زبان کاٹ کے رکھ دوں. شاباش. ہاں جی. کرنا ہے مقصر تو مجھے دست بریدہ. دنیا کو بتانا جو ڈر کے بولتا ہے میری طرف سے چھٹی لے. ہاں جی. نہ کبھی ڈر کے پڑا ہے قبر میں علی کی کرسی لگتی ہے، علی نے آنا ہے. ڈرے وہ جس کی قبر میں ملنگ جی علی نے نہ آنا ہو، جس کی قبر میں آنا ہی علی نے ہے. مجھے کس بات کا ڈر؟ اور ویسے بھی تیرے اور میرے مولا کا فرمان ہے. علی فرماتے ہیں میرے دشمن سے ڈرا نہ کر، وہ داڑھی والی عورت ہوتا ہے. پریشانی نہ لے آگر یار، کس بات کی پریشانی ہے؟ میں نے کہا لکھنا ہے مجھے آج ولایت کا قصیدہ، کرنا ہے مقصر کو مجھے دست بریدہ. دنیا کو بتانا ہے یہی اپنا عقیدہ. من مات علی حب علی مات شہیدہ. جو شرک بلا ہے وہ بیاں کاٹ کے رکھ دوں، میں آج مقصر کی زبان کاٹ کے رکھ دوں. کیا ہے علی ولی اللہ؟ میں نے کہا اے اہل عزا تم کو سنانی ہے ولایت. اب سپیکر کی مظلومیت آپ کے سامنے ہے لیکن میں پورا زور لاؤں. میں نے کہا اے اہل عزا تم کو سنانی ہے ولایت. آیات کے خیموں میں دکھانی ہے ولایت. مومن کی فقط ایک نشانی ہے ولایت. مومن کی فقط ایک نشانی ہے ولایت. نظروں سے مقصر کے بچانی ہے ولایت. نظروں سے مقصر کے بچانی ہے ولایت. میں نے کہا کچھ لوگ ولایت کو مٹانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ ولایت کو مٹانے میں لگے ہیں، سورج کو ہتھیلی سے چھپانے میں لگے. مل کے پیچھے والے مجمع مل کے یک زبان کل قرآن میرے حاضری. کرنا ہے مقصر کو مجھے دست بریدہ. دنیا کو بتانا ہے یہی اپنا عقیدہ. من مات علی حب علی مات شہیدہ. جو شرک ملا ہے وہ بیاں کاٹ کے رکھ دو، میں آج مقصر کی زبان. اہل عزا تم کو سنانی ہے ولایت. آیات کے خیموں میں دکھانی ہے ولایت. مومن کی فقط ایک نشانی ہے ولایت. ہاں جی. محمد رسول اللہ منافق بھی پڑھتا ہے بھائی جان. مومن کی فقط ایک نشانی ہے ولایت. نظروں سے مقصر کے بچانی ہے ولایت. میں نے کہا کچھ لوگ ولایت کو مٹانے میں لگے ہیں، سورج کو ہتھیلی سے شکریہ چھپانے میں لگے ہیں. پڑھوں سرکار آگے. میں نے کہا دریا کا اچھلنا بھی ولایت کے لیے ہے.
سوری تکلیف ہوئی اس بندے سے، اللہ کرے یہ ہاتھ امام زمانہ کی نالین پہ بھی لگ جائیں، چوٹ چکے ہیں۔ میں نے کہا دریا کا اچھلنا بھی ولایت کے لیے ہے، زہرا کا مچلنا بھی ولایت کے لیے ہے، یہ شب کا بدلنا بھی ولایت کے لیے ہے، ارے سورج کا نکلنا بھی ولایت کے لیے ہے۔ میں نے کہا دنیا کا یہ سنگین فسانہ نہیں ہوتا، ہوتی نہ ولایت تو زمانہ نہیں ہو۔ شاباش، کیا کہنے، مہربانی، حیدر حیدر۔ سورج کا نکلنا بھی ولایت کے لیے، شکریہ، ہزار بار شکریہ، آپ جیئے، اللہ امام زمانہ آپ کو لشکر ولی نصر کی شمار فرمائے۔ دریا کو اچھلنا بھی ولایت کے لیے، سورج کا نکلنا بھی ولایت کے لیے ہے، یہ شب کا اچھلنا بھی ولایت کے لیے ہے۔ میں نے کہا دریا کا بدلنا بھی، دنیا کا یہ سنگین فسانہ نہیں ہوتا، ہوتی نہ ولایت تو۔ جو میرے عزادار سردار کھڑے ہیں، پاک سیدہ آپ سب کو آباد و شاد رکھیں۔ بی بی چھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، اتنا خوبصورت مجمع، مالک سب کو نیت کے مطابق اجر عطا فرما۔ چلے جی آگے۔ میں نے کہا حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت، حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت، اللہ نے کن کہہ کے بنائی ہے ولایت، اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت، ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت۔ میں نے شاہ نور اسٹوڈیو دے مجمع جا جانا ہے کہ جڑا بندہ نہ بولیا ملک جی میں بابا آ کے گڈی چ نال لے جانا ہے تے میں کہنا دعا پتہ کی دینی، اللہ کرے تہاڈا بھی پتر ذاکر ہوے تے زور لا کے پڑے تے مجمع کو انجنج کرے، اس تو وڈی بدعا ہے کوئی نہیں ملک جی۔ میں نے کہا کہ ہوگا کیا، حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت، اللہ نے کن کہہ کے بنائی ہے ولایت، اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت، ارے ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت۔ میں نے کہا معیار بلا زیر سقیفہ نہیں بنتا، معیار بلا زیر سقیفہ نہیں بنتا، چپکے سے یہاں کوئی خلیفہ ہے۔ شاباش، مہربانی۔ اس طرح کچھ ذہنوں پہ چھائی ہے ولایت، میں نے کہا معیار بلا زیر سقیفہ نہیں بنتا۔ وہ پیچھے والے سرکار، چپکے سے یہاں کوئی، سارے چپکے سے یہاں کوئی خلیفہ نہیں بنتا۔ میں نے کہا یہ عشق، یہ الفت، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ عشق، یہ الفت، یہ محبت نہیں ہوتی، ہر ایک کے حصے میں ولایت نہیں ہوتی۔ ہاں جی، یہ شریف ماں کے بیٹے ہیں جو میرے سامنے کھڑے ہیں، ہر بندے کے حصے میں کیسے ولایت ہے؟ میں نے کہا یہ عشق، یہ الفت، یہ محبت نہیں ہوتی، ہر ایک کے حصے میں ولایت نہیں ہوتی، بد نسل کی جھولی میں شرافت نہیں ہوتی، بد نسل کی جھولی میں شرافت نہیں ہوتی، رسوائی کے بازار میں عزت نہیں ہوتی۔ میں بیت پڑھ کے ہر عزادار کا چہرہ پڑھوں گا، یہیں سے پتہ چلے گا بیت پڑھنی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا یہ عشق، یہ الفت، یہ محبت نہیں ہوتی، ہر ایک کے حصے میں ولایت نہیں ہوتی، بد نسل کی جھولی میں شرافت نہیں ہوتی، ارے رسوائی کے بازار میں عزت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بندے کا پتر بن جو تخت پہ آ جائے وہ اولا نہیں ہوتا،
جو تخت پہ آ جائے وہ اولا نہیں ہوتا، بزدل کسی منزل پہ بھی مولا نہیں ہے۔ اے پیاز مال یار، شاباش، حیدر کسی منزل پہ بھی۔ شکریہ بھائی جان، آپ کا ہاتھ اٹھانا اچھا لگا۔ اس دل کسی منزل چلے بھائی جان میرا ایک کو لے کے بول خداری کا سننا دے بھیل آگا نا بول تو کلہ پوچھتے لگے پورا لشکر بول۔ اس دل کسی منزل پہ بھی بھائی انصر مولا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آیات کو آیات بناتی ہے ولایت، ہر معنی و مفہوم بتاتی ہے ولایت، ذہنوں پہ کچھ اس طرح سماتی ہے ولایت۔ چوتھی سطر نہیں ملنگ جی، مجھے بندہ دیکھ کے بتائیے گا، سانس لیتا ہوا اور چپ کر گیا، میں شاہ نور میں شکر رکھ کے اس کے آگے جاؤں گا، ساری زندگی فری اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے کہا آیات کو آیات بناتی ہے ولایت، ہر معنی و مفہوم بتاتی ہے ولایت، ذہنوں پہ کچھ اس طرح سماتی ہے ولایت، نیزے پہ بھی قرآن سناتی ہے ولایت۔ شاباش، کیا کہنے، یہ ہے شاہ نور کا پڑھا لکھا مجمع۔ میں نے کہا آیات کو آیات بناتی ہے ولایت، ہر معنی و مفہوم بتاتی ہے ولایت، نیزے پہ کچھ اس طرح سناتی ہے ولایت۔ ارے میں نے کہا خالق نے جو بھیجی ہے، شمائل بھائی خالق نے جو بھیجی ہے وہ آیت نہیں کٹتی، خالق نے جو بھیجی ہے وہ آیت نہیں کٹتی، خنجر کے چلانے سے ولایت نہیں ہے۔ وہ آیت نہیں کرتی، خنجر کے چلانے سے، شکریہ سرکار، خنجر کے چلانے سے ولایت نہیں کرتی۔ میں نے کہا حر کو ہوئی محسوس جو خوشبوئے ولایت۔ بھئی ماشاء واہ 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 واہ، میں اپنے آپ نے بابا جی داد دے سکنا۔ میں نے کہا حر کو ہوئی محسوس جو خوشبوئے ولایت، دم بھر نہ رکا جانے لگا سوئے ولایت، جس وقت نظر آئی اسے کوئے ولایت، کوچا کہتے ہیں گلی کو، جس وقت نظر آئی اسے کوئے ولایت، لہرانے لگی ماتھے پہ کیسوئے ولایت۔ پھر ہوا کہا کیا حر نے، اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد حرام زادے پر، اس نے حر کو روک کے کہا حر حسین کے لشکر میں اس لیے جا رہا ہے نا، تجھے جنت چاہیے۔ حر کہتا جنت کی طلب ہی نہیں ہے، جنت تو ساری رات میرے خیمے کے باہر کھڑی رہی ہے، میں حر اندر سویا رہا ہوں، مجھے حسین کی جنت نہیں چاہیے، مجھے زمانے کے امام کی نصرت کرنی ہے۔ میں نے کہا حر کو ہوئی محسوس جو خوشبوئے ولایت، دم بھر نہ رکا جانے لگا سوئے ولایت، جس وقت نظر آئی اسے کوئے ولایت، ارے لہرانے لگی ماتھے پہ کہ سوئے ولایت۔ وہ میں نے کہنے لگا خوش ہو کے یہ عزت نہیں ملتی اور سرور سے جدا ہو کے ولایت نہیں ہے۔ سرور سے جدا ہو کے، سرور سے جدا ہو کے، سرور سے جدا ہو کے ولایت نہیں ملتی۔ چلیں آگے۔ میں نے کہا کہتے ہیں شہادت کے یہ الفاظ و معانی مقتل میں لہو میں ہیں، ولایت کی روانی حیدر کی محبت کے سبب اے میری جانی، پلٹی ہے حبیب ابن مظاہر کی جوانی۔
सॉरी उस बंदे को, उसने बड़ी देर मुझे सुना ही नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते हैं शहादत के ये अल्फाज मानी, मक्तल के लहू में है विलायत की रवानी, हैदर की मोहब्बत के सबब है मेरे जानी, और पलटी है हबीब इब्ने मज़ाहिर की जवानी। मैंने कहा रखा है विलायत के शहीदों में जली ने, रखा है विलायत के शहीदों में जली ने, खत लिख के बुलाया है हुसैन इब्ने अली। खत लिख के बुलाया, रखा है विलायत के शहीदों में जली ने, खत लिख के बुलाया। आखिरी 6 सतरे राजी रहना। हुसैन इब्ने, सारे बोलो बड़ा अजीम नाम है हुसैन इब्ने, सारे बोलो पीछे वाले हुसैन इब्ने अली ने। मैंने कहा अब्बास के परचम में विलायत की झलक है, अब्बास के परचम में, शुक्रिया, विलायत की झलक है। अब्बास के पंजे में विलायत की कड़क है, अब्बास का नेज़ा है कि बिजली की धमक है, अब्बास का खत है। वो जो खत खींचा था ना गाजी ने कि तुम यहाँ पे आके दिखाओ, मैंने कहा अब्बास का खत है कि विलायत की चमक है। गाजी को उमर इब्ने साद हरामजादे ने कहा अब्बास हम 9 लाख, तू अकेला, तुझे हमसे डर नहीं लगता? अली के शेर ने बढ़ाई ली, उमर इब्ने साद की आंखों में देखा, देख के कहते हैं मुंह बंद कर, उस पार सभी पैरुए मरवान खड़े हैं। सॉरी उन्हें भी पता मैंने क्या पढ़ा है, मैंने भाईजान बड़ी मुश्किल सदर पढ़ी है। मैंने कहा अब्बास के परचम में विलायत की झलक है, अब्बास के पंजे में विलायत की चमक है, अब्बास का नेज़ा है कि बिजली की कड़क है, अरे अब्बास का खत है कि विलायत की धमक है। अब्बास कहते उस पार सभी पैरुए मरवान खड़े हैं, उस पार सभी पैरुए मरवान खड़े हैं, इस पार विलायत के निगहबान खड़े। पैरुए मरवान खड़े, विलायत के निगहबान खड़े। झोली उठा के दुआ दे रहा हूं रात के इस पहर में, पाक सैयदा इन अज़ादारों को कम अज कम इतना अता कर देना कि एक दफा हुसैन के सवाल। बीबी ये जितने अज़ादार, चूंकि शबीर गुल जनाब की बरामदगी है, मेरा दिल है मगर हम मसाइल तवील पढ़ूं। मैं एक दुआ मांगने लगा हूँ, अल्लाह करे किसी की बेटियां बेवतन ना हो। फजाइल आपने जैसे भी सुना, मसाइल का अपना रंग होगा। मेरे जितने अज़ादार भाई खड़े हैं, अब कोशिश करना कि कोई भी अज़ादारों को फलांगता मजमे में ना आए, जहां जगह मिले वहीं पे बैठ जाना। मसाइल का अपना रंग होता है। तेरे 6वें इमाम ने मजलिस करवाई अली हुसैन, मलंग जी एक बंदा ना मुंह पे रुमाल रख के रो रहा था। मजलिस खत्म होने के बाद मासूम करीब गए, जाके कहा मेरे बाबा को रोया नहीं? उसने कहा मौला रोया। इमाम ने फरमाया तूने मुंह पे रुमाल क्यों रखा था? उसने कहा मौला इस वजह से कि मेरा चेहरा बिगड़ता है, कोई मेरे चेहरे की तरफ ना देखे। जुमला सुनोगे अज़ादारों? इमाम ने रो के कहा रोना बेकफन को रखना मुंह पे रुमाल, अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। हाय जरूर करना। वो दिन आ गए जिसके लिए जाकिर की जरूरत ही नहीं होती। मैं मौलाना जी इससे बड़ी कसम नहीं है,
میں نے صبح سے 3 بار اپنی 3 سال کی بیٹی کو دیکھا. شمال بھائی میں بے ساختہ رو پڑا. مجھے آقا علی نکی نکن کا جملہ یاد آ گیا. وہ مجلس پڑھ رہے تھے, ان کی 3 سال کی بیٹی کھیلتی کھیلتی مجمع میں آ گئی. آقا علی نکی نکن نے کہا یہ میری بیٹی ہے. بس یہ کہنا تھا, لوگوں نے آقا علی نکی نکن کی بیٹی کو منہ چومنا شروع کر دیا. کسی نے آقا علی نکی نکن کی بیٹی کے سر پہ پیار دینا شروع کر دیا. اب جس عزادار کے گھر کم از کم 3-4 سال کی بیٹی ہے, بتاؤ اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں, میری 3 سال کی بیٹی آ جائے اور وہ تمہیں کہے وہ سامنے میرا باپ کھڑا پڑا ہے, تم اسے تماچے مارو گے, تم اسے تازیانے مارو گے, رکھ قرآن میرے سر پہ. اب جتنے عزادار ہو ایک دفعہ ہاتھ سینے پہ ضرور مارنا. تمہیں سیدہ کی عزت و عظمت کی قسم, حسین کی 4 سال کی بیٹی حسین کی لاش پر آئی. ایک کتا تماچا مارتا تھا, ایک کتا تازیانہ مارتا تھا, ایک کہتا تھا بلو غازی کو, بتا تیرا چچا غازی کہاں ہے. عزاداروں, ایران کا ایک عالم دین مجلس پڑھ رہا تھا, اس نے کہا حسین کی شہادت پڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے, یا پڑھنے والے کو مر جانا چاہیے یا سننے والے کو مر جانا چاہیے. عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا, ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا, اس نے علامہ کی طرف دیکھا, اس نے وہ جملہ پھر دوہرا, اس نے کہا میں نے کہا حسین کی شہادت وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے, وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. اس نے منہ پہ ماتم شروع کیا, یہ لائٹ بھی بند کرنا. اس نے منہ پہ ماتم شروع کیا, ماتم کرتے کرتے کہتا پھر بتاؤ وہ جو 4 سال کی بیٹی تھی اس نے کیسے پاپے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا, اس نے کیسے. پاک سیدہ ان کا گریہ قبول فرما. بی بی جتنے رو پڑے ہیں سید ہوں, سب کو آنسوؤں کی خیرات عطا فرمانا. رونا نہ آئے نا, کم از کم اتنا گریہ ضرور کر لینا کہ تیری آنکھوں میں ایک مچھر کے پر جتنا آنسو آ جائے. رسول نے فرمایا ہم اس کے بھی نجات کے ضامن ہیں. اور یار یہ کتنے امیر ہیں جو ایک آنسو کے وقت جنت دے دیتے ہیں ماننے والوں کو. بس عزاداروں, آ گئے حسین خیمے سے ودا ہونے کے لیے. میرا پڑھنا آسان ہے, بڑا کوئی امیر بندہ ہے جس نے ہائے بھی نہیں کی. میں نے کہا آ گئے حسین خیمے سے ودا ہونے کے لیے. آج شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا, تم سب ماتم کرو گے. ماتم کر کے نا اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے, جا کے کسی پنکھے کے نیچے کسی ایئر کنڈیشنر کے نیچے سو جاؤ گے. وہ جو شام سے چل کے آئی ہے نا سید, وہ کتنی دیر دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے روتی رہے گی. کبھی وہ کہے گی رات ذاکر اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا, رات ذاکر ہماری معصومہ کے مسائل پڑھ رہا تھا. میں نے کہا عزادارو آ گیا تیرا اور میرا غریب امام خیمے سے رخصت ہونے کے لیے. عزادارو ایک دفعہ ذوالجناح کو دیکھا. اگر کوئی عزادار میری آواز سن رہا ہے یہ لائٹ بھی بند کر دینا. نیاز حسین تمہیں حسین کا واسطہ ہے, اس لائٹ کو بھی بند کرنا. میں ایک منزل عزاداروں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. عزادارو آ گیا تیرا اور میرا امام. ایک دفعہ کہا ہے کوئی جو غریب کو سوار کروا دے. ہائے ضرور کرنا عزادارو, ہے کوئی جو غریب کو سوار کروائے, ہے کوئی جو میرے گھوڑے پر رکاب رکھے, ہے کوئی جو مجھے میدان کی طرف بھیجے. عزادارو یہ جملہ میں دیکھوں گا ماتمی کہاں کہاں بیٹھا ہے, میں دیکھوں گا کس کا ہاتھ سینے پہ آتا ہے. علی حسین یہ کہنا تھا. شبیر نے ایک قدم خیمے سے باہر رکھا, نجم بھائی خیمے سے باہر رکھا. حسین کا ذوالجناح تیار کھڑا تھا, ذوالجناح کے اوپر زین رکھی ہوئی تھی, ذوالجناح کے اوپر رکاب رکھی ہوئی تھی. حسین نے رو کے کہا اس غریبی میں میرا رہوار کس نے تیار کیا ہے. کہا لاہور والی ملکہ نے تیرا رہوار تیار کیا ہے. حسین نے ایک دفعہ جناب عالیہ کو قریب بلایا, کہا تجھے رہوار تیار کرنا کس نے بتایا ہے. بی بی نے ماتم شروع کیا. بی بی نے کہا مولا رات غازی
बीबी पुरसों कबूल कर नजरदारों को आके इमाम ज़माना ज़हूर फरमा जल्द मोहम्मद के घर के बंद ताले खुल जाए। नजरदारों बड़ी मुश्किल से हुसैन राहवार पे सवार हुआ। हुसैन एड़ लगाता है, मलंग जी एड़ लगाता है तेरा और मेरा मौला, मगर राहवार चलता नहीं है। अज़ादारों सुनोगे क्यों नहीं चलता? जितने मातमी हो एक दफा हाथ खड़ा करना, जितने मातमी हो, जितने मातमी सारे होना। अब एक दफा मेरा जुमला अज़ादारों सुनना। हुसैन ईड़ लगाते हैं, रहवार चलता नहीं। हुसैन ने कान में कहा घोड़ा प्यास लगी है, घोड़े ने कहा नहीं। हुसैन ने कहा भूख लगी है, घोड़े ने कहा नहीं। हुसैन ने कहा फिर चलता क्यों नहीं है? घोड़े ने एक दफा अपने सुन के मातम करना, एक दफा सीने में हाथ मारना। हुसैन की 4 साल की बेटी नन्हे नन्हे हाथ सुलझना के सुनों पे रख के कहती है नाले जा, सुबह से जो लेके गया है वो वापिस नहीं आया। ओए मेरा पापा ओए अकेला रह गया, इसका जो सुनना दो जुमले रोकने एक दफा रहमान को, 1 मिनट हुसैन के रहमान को रोकना ज़रूर। बस ज्यादा देर में नहीं कर सकता कि हुसैन के रहमान को खड़ा करूं। अज़ादारों एक जुमला सुनोगे? इतने तीर लगे हैं हुसैन को, जाफिर कहता है कि कायनात में कोई भी गिन नहीं सकता जितने तीर तेरे और मेरे मौला को लगे हैं। जाफिर कहता, सुनोगे ज़माना जुमला? जाफिर कहता मौला हुसैन हर जख्म को छोड़ के एक दफा मलंग जी बाजू के जख्म को दबाते थे। जाफिर कहता मैंने कहा मौला यहाँ पे कोई ज्यादा दर्द है, मातम करे वो बंदा, नहीं तो मुंह नीचे कर दे। मौला यहाँ पे ज्यादा दर्द है। हुसैन ने कहा जाफिर यहाँ पे असगर का खून, मैंने असगर को तीर लगा, ले आओ जरा, ले आओ मेरे मौला का रहमान। यहाँ पे तीर लगा, यहाँ पे आ गया हुसैन का रहमान, आ गया तेरे सुलझना, आ गया मेरे शबीर का रहमान। ओए हुसैन की 4 साल की बेटी एक दफा रहमान को देख के कहती है सुलझना मेरा पापा कहाँ? ओए मेरा पापा करबला के मैदान में मातम हुसैन बचाया, सरदे के पाक नबी दा दीन 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 बचाया। सरदे के पाक नबी दा दीन बचाया, 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 सरदे के पाक नबी दा दीन बचाया। करबल चंदारा दे घर लुटवाया, करबल चंदारा दे घर लुटवाया, सरदे के पाक नबी दा दीन बचाया,